السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ؟ جی کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ پاکستان سے بات کر رہا ہوں بھائی۔ کس شہر سے؟ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ حیدرآباد، جی جناب کیسے ہیں؟ عبداللہ نام ہے میرا۔ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر یہ اپنا عقیدہ امامت پہ جو بات کرتے ہیں ناصری، جی تو ہمارے کو ان کو تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ قرآن سے جواب دینا چاہیے، تو ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور دوسری بات کہ آپ کو نہیں ملتی نا، دوسروں کو ملتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے قرآن سے دلیل، یہ کوئی کافر ہی کہے گا کہ دلیل صرف قرآن میں، دلیل صرف قرآن میں نہیں ہے، عقل بھی دلیل ہے، عقل بھی دلیل ہے، اگر ہم مسلمان کو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلیل ہے، بھی دلیل ہے۔ دوسری بات، تیسری یہ بات کہ پہلے وہ ثابت کریں کہ قرآن ان کے نزدیک کامل ہے، اور یہ کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ یہ میری گارنٹی آپ کو، ابھی میرا چیلنج ہے بھئی، میں کئی سال سے چیلنج دہرا رہا ہوں کہ جماعت عمریہ کے نزدیک قرآن بری طرح سے ناقص ہے۔ وہ کیوں؟ اگر واقعاً ان کے پاس دلائل واضح ہیں کہ بھئی قرآن ناقص نہیں ہے، تو کیوں میرے چیلنج کو قبول نہیں کرتے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے پہلی وہ بات وہ ثابت کریں قرآن کے نزدیک قبول ہے۔ تو آپ نے جو جملے کہے نا، یہ ہر جملہ آپ کا باطل ہے کہ ہم نے صرف قرآن سے جواب دینا ہے، ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔ بھائی پہلی بات ہے قرآن میں دلیل ہے، اور اس کے علاوہ جو باتیں میں نے جملے کہیں اور حکم دو۔ اور اچھا، اور آغا صاحب یہ بولتے ہیں کہ سورہ نمل کی 62 آیت نمبر ہے، جو اس میں اللہ رب العالمین عز و جل تعالی فرج اپنا بولتے ہیں کہ کون ہے جو قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور کون جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے یہ کام کرنے والا؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس آیت کے متعلق کہیں گے نا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ مضطر کی بے چارگی کون رفع کرتا ہے؟ تو اگر اس میں حصر ہوتا تو دنیا میں یہ ناممکن ہوتا کہ کوئی کسی دوسرے کی بے چارگی کو رفع کر دے۔ نہیں سر، ظاہری طور پر تو، دنیاوی طور پر تو مدد کر سکتے ہیں، مگر ہم بھی دنیاوی طور پر کہتے ہیں، ہم بھی اسی دنیا میں کہتے ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم اسی دنیا میں کہتے ہیں، ہم بھی دنیاوی طور پر کہتے ہیں۔ نہیں کیا؟ پھر اللہ رب العالمین کے علاوہ جس سے بھی مدد مانگے وہ شرک ہے؟ نہیں، شرک نہیں، مطلب دنیاوی میں جی، تو پھر کیسے مطلب آپ شرک ثابت کریں نا؟ ابھی آپ نے مجھ سے مدد مانگا ہے، میں نے آپ کو 2 روپے دے دیے، آپ مفلس تھے، آپ کی بیچارگی رفع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، رفع ہو گئی۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، او بھائی یہ شرک ہے، او بھائی یہ شرک ہے۔ آپ نے نہیں شرک نا، ٹھیک ہے بس ختم بات۔ اب آپ بات سنیے، آپ نے مجھ سے 5 روپے مانگے، میں نے آپ کو 10 روپے دے دی، آپ کی مشکل برطرف ہو گئی۔ اب سنیے، آپ ہماری بات نہ کاٹیے۔ اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ سنیے نا بھائی، آپ ہماری بات نہ کاٹیے۔ اب میں یہی خاموش، اب میں نے یہی کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کہ آپ مجھے 10 روپے دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 1 لاکھ دے دیا انہوں نے۔ اب وہ زندہ ہیں، بالکل زندہ ہیں، وہ سنتے ہیں، بالکل سنتے ہیں۔ یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزات نہیں ہے، کرامات نہیں، مرنے کے بعد وہ ختم ہو گئی، رسول نہیں ہے۔ اب مرنے کے بعد وہ رسول نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ نے ان سے تمام کرامات، معجزات، خارق عادات سب چھین لیے۔ یہ تو کوئی کافر ہی کہے گا نا، یہ تو بے دلیل بات ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے، آپ بات نہ کریں پلیز، آپ بات نہ کریں۔ وہ زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ان کے پاس کرامات، معجزات اور فضل و کرم سب کچھ ہے، اور جود و سخا بھی ہے، اور امت سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ وہ رافت رکھتے ہیں، رحمت رکھتے ہیں، رحمت للعالمین۔ تو میں نے ان سے 10 روپے مانگے، انہوں نے مجھے 1 لاکھ دے دیا۔ میں نے ان سے 1 بیٹا مانگے، انہوں نے مجھے 10 بیٹے دے دیے۔ تو وہ اگر میں نے ایک کافر سے مدد لیا، 5 روپے مانگے کافر نے 5 روپے دے دیا، وہ شرک نہیں ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو یہ شرک ہے؟ دلیل بتاؤ، تم دلیل لے کے آؤ نا۔ سورہ حج کی نہیں دلیل نہیں، آئے بات سنیے، ایک مثال دی جاتی ہے، جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، جو آیت آپ نے یار تم ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو انہیں نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز تم پہلے ایک دیکھو، ہر آیت ایک سمندر ہے، ہر آیت ایک سمندر ہے۔
تم آیت سے ایک آیت چھوڑ کے دوسری آیت کی طرف چلے گئے. اس طرح نہیں ہوتا بات. دیکھیں ابھی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں نے اس کے متعلق 2 گھنٹے سے زیادہ بات کی ہے, ٹھیک ہے نا, 2 گھنٹے سے زیادہ بات کی ہے. آیت قرآن سمندر ہے. آپ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی میت سے مدد مانگی تو وہ شرک ہے. دیکھیں اس آیت کو نہ چھوڑیں, دوسری آیت کی دوسری بحث کریں گے. پہلی آپ آئے اس آیت نے کہا کہ یہ آیت شرک کی دلیل ہے. پہلی اس بات کہ آپ جو ہے مجھے جواب دیتے ہیں کہ اگر میں نے کافر سے مانگا, مشرک سے مانگا, مشرک نے میری مدد کی, یہ نہ شرک ہے, نہ اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. مسلمان سب مشرکین سے مدد لیتے ہیں, سب جو ہیں بیکاری بنے, حکومت پاکستان ہے بیکاری بنا ہوا ہے ورلڈ بینک کے سامنے, امریکہ چائنا کے سامنے, اے مدد کرو مدد کرو, قرضے دے دو ہمیں, پیسے دے دو, ہے کہ نہیں؟ چائنا کیا مشرک کی تو ہے نا چائنا. تم سب خود, تمہاری حکومت, تمہارے وزیر اعظم جو ہمیشہ بات کس عمران خان کس کی بات کرتا ہے؟ مدینہ, یہ کیا بولتے ہیں, مدینہ اسٹیٹ, ویلفیئر اسٹیٹ. وہ مدینہ ویلفیئر اسٹیٹ تو خود جا کے ہمیشہ بیکاری بنا ہوا طلب کرتا ہے. کن سے؟ بدترین مشرک, نہ دین نہ ایمان نہ عقیدہ. کون؟ چائنیز گورنمنٹ. مسلمانوں کے ساتھ کاشغر میں کیا کرتے ہیں چائنیز گورنمنٹ, اس کو اتنا ظلم کہ بتانا بھی اس کا انسان کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا. مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا, اس سے مانگتے ہو, یہ شرک نہیں ہے. تمہیں کسی مولوی کو یاد نہیں ہے کہ شرک ہے. کافر سے مانگو کوئی عیب نہیں ہے, کھاؤ مزے کرو. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو یہ شرک مشرک ہے. یہ کہاں, کہ یہ اسی آیت کی روح سے, اما یجیب المضطر اذا دعا, اس سے کی روح سے بتاؤ مجھے, سمجھاؤ بھائی. آپ کی باری, دوسری آیت کی طرف نہ جاؤ, دوسری آیت کی بات جواب استدلال کرو, پھر اس کا جواب ملے گا. پہلے اسی آیت کا جواب دے دو. نہیں میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مشرک سے اگر ہم مدد مانگے تو کیا وہ مشرک قبر میں؟ خبر میں نہیں, دنیا میں. تو کیا فرق کیا پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک شخص نظر نہیں آتا. ہم اہل تشیع ہیں, اگر یہ کس نے, وہ بھائی وہ بیوقوف آدمی, وہ جاہل, اگر ایک شخص سامنے نظر نہیں آتا, اس نے مدد کیا. چائنا بھی ہمیں نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. ایک شخص قبر میں ہے, قبر سے مدد کر سکتا ہے, تو یہ کیا مشرک بن جائے, اس سے شرک بن جاتا ہے, وہ خدا بن جاتا ہے. میں اس کا معبود, وہ میرا معبود بن گیا. تو یہ کہاں ہے, یہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات, یہ سب جانتے ہیں وفات کر چکے, لیکن وہ سنتے بھی ہیں, بھلے معجزات بھی ہیں, لطف و کرم بھی ہے, احسان بھی ہے, باوجود کرم ہے, علم کرم کے سمندر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امیر المؤمنین علیہ السلام, ائمہ طاہرین علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. کافر سے مانگے تو شرک نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگے تو, یہ کہاں ہے؟ اس کی دلیل ہمیں بتاؤ نا, حرامیوں ملاعین, اس کی دلیل بتاؤ. دلیل ان کے پاس نہیں, دلیل ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. چلو آخری فون لیتے ہیں. السلام علیکم جناب, بات کریں بھائی, بات کرو بھائی. ہاں جی نا, بات نہیں کر رہا بھائی, فون کر کے بات نہیں کرتے تم.